کہا ہوگا بیٹا ہم نے جنگ لڑ لی ہے، ہم نے شمشیر چلا لی ہے، اب تمہاری جنگ شروع ہوگی۔ میرے بچے ہم نے شجاعت سے لڑی ہے، تجھے صبر سے لڑ دی ہے، ہم نے شمشیر سے لڑی ہے، تجھے زنجیر سے لڑ دی ہے، ہم نے خیموں سے لڑی ہے، تجھے بے پردگی سے لڑ دی ہے، ہم نے سر جسموں پہ رکھ کے لڑی ہے، تجھے سر نیزوں پہ رکھ کر لڑ دی ہے، ہم نیزوں پہ سر چلیں گے۔ اب سید سجاد کا ماتم چلے گا، سید سجاد کی جنگ ہوگی۔ یہ جنگ کس قسم کی جنگ ہوگی؟ مسلم مکے سے روایت کرتا ہے، مسلم جساس مکے سے روایت کرتا ہے۔ دو روایتوں کا بس مقایسہ، آخری مقایسہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کوفے سے روایت کر رہا ہے، مسلم جساس کہتا ہے کوفے میں ازدحام ہوا، شور و غل بپا ہوا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے، باغیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ اس باغیوں کے قافلے کی عجیب شان ہوئی۔ کہتا ہے میں وہاں پہ سامنے آیا تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ کہتا ہے میں نے نیزوں کے اوپر ایسے سر دیکھے جن کی پیشانیوں کے اوپر سجدے کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ کہتا ہے میں نے ایسی نورانیت کے چہرے دیکھے، میں سمجھ گیا معاملہ باغیوں کا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہتا ہے میں نے آگے آگے ایک جوان کو دیکھا جس کے گلے میں توق تھا، اس کے پاؤں پہ زنجیریں لگی ہوئی تھی۔ ایک جملہ کہتا ہے ان زنجیروں سے خون بہ رہا تھا۔ یہ دوسرا دن ہے، ایک شام کے دن آیا، اس توق کے کٹنے کا وقت آیا۔ اب بتاؤ اگر روایت کہے کہ زین العابدین کی ہڈی کی سفیدی نظر آ رہی تھی، کیا غلط ہوگا؟ زین العابدین کی ہڈی کی سفیدیاں نظر آ رہی تھی۔ ایک روایت پانچویں امام سے ہے، اپنے والد کو غسل دینے لگے، پانچویں امام اپنے والد کو غسل دینے لگے، اپنا امامہ اتار کے پھینک دیا، اپنا سر پیٹنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا مولا کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنے باپ کے دغا باز دیکھے۔ ماتم حسین۔ یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ، سیدہ یا جناب سیدہ، یا جناب سیدہ، سیدہ یا جناب سیدہ، سیدہ، سیدہ یا جناب سیدہ، 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 سیدہ یا جناب سیدہ، 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 سیدہ۔ آپ کے در پہ ہے یہ میری دعا، یا جناب سیدہ، مجھ کو عشق مہدی دورہ ملے، کر رہا ہوں نظر اپنے حوصلے، آپ کی تائید مجھ کو چاہیے۔ ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی، کو دوزخ کے عوض خلد کی جاگیر ملی، جس کو دوزخ کے عوض خلد کی جاگیر ملی، حر کی جیسی نہ کسی پنج تن کے
ثابت جو عمل سے اپنے تن کہے گا ثابت جو عمل سے اپنے اس سے بہتر تو نہ قرآن کی تفسیر ملی اس سے بہتر تو نہ قرآن کی تفسیر ملی حور کی جیسی نہ کسی تیر کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے تیرے کیوں مار دیا بچے کو ظالم تو نے اور ملاقان سی بے شیر کی تقصیر میری اور ملاقان سی بے شیر کی تقصیر میری کی جیسی نہ کسی سب ملے چھوٹ کے زندان سے سکینہ کے سوا سب ملے چھوٹ کے زندان سے سکینہ کے سوا ہاں مگر فاطمہ صغریٰ سے نہ ہم شیر ملی حور کی جیسی نہ کسی کوئی اعتبار مدینے نہ پہچان سکا کوئی اعتبار مدینے میں نہ پہچان سکا قید سے چھوٹ کے جب زینب الگیر ملی قید سے چھوٹ کے جب زینب دلگیر ملی حور کی جیسی فاتحہ خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات بارتی کا نعرہ صلوات صلی علی محمد وعلی محمد پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد
چہلم جو کربلا میں 72 گاہ چکا، چہلم جو کربلا میں 72 گاہ چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر ہو چکا، پیوند بے کسوں کے ضرور درگاہ ہو چکا، مدفون لا یزید پیغمبر گاہ ہو چکا، مدفون لا یزید پیغمبر گاہ ہو چکا، ماتم 3 روز رہے روشن سے، روئل پڑھ کے مزار حسین سے، روئل پڑھ کے مزار حسین سے، مثل چراغ گورے غارے باب دل جلا، پھولوں کے بدلے قبروں پہ لگتے جگر چڑھا، پیاروں کی بود و باش کے ساما جو یاد آ، بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہاں، بے ساختہ پکارے کلیجہ پکڑ کے ہاں، اب کس کے ساتھ داخلہ کربلا ہوا، لایا تھا جو مدینے سے وہ ہم کو کیا ہوا، لایا تھا جو مدینے سے وہ ہم کو کیا ہوا، مقتل کے آس پاس بے وہ کی تھی فغا، زینب جب لحد پہ رکھے کرتے تھے بیان، اے میرے کربلائے برادر حسن کی جان، ہم شیر دین دن سے تمہارے مہمان، ہم شیر دین دن سے تمہارے ہیں مہمان، اللہ میری بات بھی پوچھنا اپنے، زندہ کی واردات بھی پوچھنا اپنے، زندہ کی واردات بھی پوچھنا اپنے، میں جانتی تھی شہبازا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ سارے خدا کا، چیلم کروں گی دھوپ سے میں کربلا کا، پورے سابیا کوئی نہیں زہرا کے جائے گا، پورے سایہ کوئی نہیں زہرا کے جائے گا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلو بھی لیتے ہو، اور اپنے دل کو آپ پرسا بھی دیتے ہو، اور اپنے دل کو آپ پرسا بھی دیتے ہو، چہلم تو کر چکے میں دل افگار یا حسین، اب روز
روزہ کس طرح سے ہوتا ہے یار یا حسین، بیٹا بھی اور بہن بھی ہے لاچار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین، تکیہ ہے کار سازیے پروردگار پر، اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر، اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر، دکھیا بہن کے آپ نے بیان لے خبر، بھیا ہمیں پھر آیا ہے شہروں میں ننگے سر، رکھتے تھے ہے ستم کی روا ہم بے اہل شہر، بے وارثوں پہ ڈالتے تھے قہر کی نظر، زندہ ستا اٹھانے کو یہ غزت رہے، زندان تنگ و تار میں بھیا بہن رہے، حضرت کی قبر ہل گئے زینب کے بیل سے، آ کر کہا بشیر ابن حسین سے، شہزادہ جان بالا محبوب یوروشین سے، چلیے وطن کو قبر شاہ مشرقین سے، عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں کو بول ہے، وہ بولی دیار کیا قبول آخری دو بند، وہ بولے دیار کیا قبول ہے، کربلا حضرت دل گرے الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، لو بھائی جان جاتے ہیں ہم سے الوداع، لو بھائی جان جاتے ہیں ہمارے الوداع، کیا بے نصیب ہے یہ نواز رسول کے، جس کی مجاور بنا تم نے قبول کی، جس کے مجاور بنا آخری بند نے قبول کی، اے کربلا کے سید و سردار الوداع، نور نگاہ احمد مودار الوداع، ہم بے کسوں کے قافلہ سالار الوداع، دکھیا بہن کے مونس ہوگا خار الوداع، دکھیا بہن کے مونس ہوگا خار الوداع، تڑپا رہا بدن کو یہ درد فراق ہے، بھیا لہد کا چھوڑنا زینب کو شاک ہے، چہلم جو کربلا میں بہتر کا ہو چکا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد وآل محمد. غلط پارکنگ کے لیے کار کا اعلان کروا رہے ہیں ACW 657 سینٹرو وائڈ. غلط پارک ہوئی ہے دوسری گاڑیوں کے لیے مشکل بن رہی ہے, اس کو ہٹا دیجیے. ACW 657 سینٹرو. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انسانوں کو اپنی ہدایت سے آشنا کرنے کے لیے اپنے بیانات مختلف انداز میں ارشاد فرمائے ہیں. کہیں پر ایسا ہوا ہے کہ اہل بیت نے کوئی حدیث درس کی صورت میں ارشاد فرمائی ہے, کہیں پر کسی نے کوئی سوال پوچھا ہے تو اس کے جواب میں اہل بیت نے کچھ بیانات ارشاد فرما دیے. کہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ مثلا میری فلاں بیماری ہے, اس کے لیے کوئی دعا فرمائی ہے, تو اہل بیت نے بظاہر بیماری کی ایک دعا کہی ہے, لیکن اس دعا کے ذریعے سے کسی تعلیمات کے کسی حصے کو اس تک پہنچا دیا. اور ایک ذریعہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ زیارات ہیں کہ جو خود خاندان اہل بیت سے منقول ہیں. جس طرح عرض ہوا کہ خدا متعال کی بارگاہ میں کیا آداب ہونے چاہیے تھے, انسان نہیں جانتے تھے کہ کیا آداب ہونے چاہیے تھے, اہل بیت نے سکھائے. اسی طریقے سے خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مشاہد, ان کے روضہ مبارک کے کیا آداب ہونے چاہیے تھے, اس سے بھی آگاہ نہیں تھے انسان. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھا دیا کہ وہاں پہنچنے کے اوپر آداب کیا ہیں, کس طریقے سے کیا بات کہی جانی چاہیے. اور انہی زیارتوں میں سے ایک زیارت چہلم کے دن کی زیارت ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منقول ہوئی ہے. مشہور و معروف زیارات میں سے تقریباً تمام بڑی کتابوں کے اندر یہ زیارت موجود ہے. ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ آج کے دن کی مناسبت سے بہتر ہے کہ اس زیارت کے جملوں کی کچھ تشریح ہو جائے, تاکہ جن لوگوں نے اب تک یہ زیارت نہیں پڑھی ہے وہ جب پڑھیں تو اس کو اور زیادہ شعور کے ساتھ, اور زیادہ آگہی کے ساتھ, معرفت کے ساتھ پڑھیں, اور اگر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو کم سے کم مزید ثواب کا سبب بنے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. ان زیارات کے ذریعے سے جو ایک بہت بڑا کام انجام پاتا ہے وہ ان آئیڈیلز کا بیان ہے جس کی خاطر اہل بیت نے قربانی دی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانی کسی ہدف سے, کسی مقصد سے. اسی طرح یہ بھی بیان ہوتا ہے زیارت کے اندر کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے, چونکہ ہمارے سامنے بہت سارے راستے ہیں اہل بیت کی تعظیم کے, بہت سارے راستے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حرمت اور ان کے احترام کو کے اظہار کرنے کے. ان زیارات کے ذریعے سے ایسی بہت ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں, اور اگر کوئی شعور رکھتا ہو, واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنا چاہتا ہو, تو ہمارے خیال میں ان زیارات کا مطالعہ اس کے لیے راستے کو صاف کرنے اور بیان کرنے کے قابل. زیارت کے سب ابتدا میں یہ لکھا ہے 20 سفر کو امام حسین کی زیارت کے 2
طریقے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ وہ ہے جو شیخ نے تہذیب الاسلام اور مصباح میں صفوان جمال سے روایت کی ہے۔ صفوان جمال بہت مشہور راوی ہیں، اور صفوان جمال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شدید پیروکار ہیں۔ یہ وہی صفوان ہیں جن کو جب امام نے کہا کہ تم نے اپنے گھوڑے ہارون الرشید کو، اپنے اونٹ ہارون الرشید کو کرائے پہ دیے ہیں جو ظالم ہے، اور تمہارا اس کو اس طرح کرائے پر دینا ظلم کی مدد کا سبب ہے، تو صفوان جمال نے فوراً اپنے سارے اونٹ بیچ دیے، اپنا کاروبار تبدیل کر دیا تاکہ میں ظالم کا کسی طور پر بھی ساتھ نہ دوں۔ تو بامعرفت اصحاب میں سے ہیں۔ مصباح میں صفوان جمال سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے زیارت اربعین کے بارے میں، اربعین چہلم کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ جب سورج بلند ہو جائے تو حضرت کی زیارت کرو اور یوں کہو: السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، سلام ہو خدا کے دوست اور ان کے پیارے پر۔ السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، سلام ہو خدا کے سچے پسندیدہ اور چنے ہوئے شخص پر۔ السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، سلام ہو انہیں جن کو خدا نے منتخب کیا اور ان کے فرزند ہیں جن کو خدا نے منتخب کیا۔ السلام علی الحسین المظلوم الشہید، سلام حسین مظلوم پر جو شہید ہوئے۔ السلام علی اسیر القربات، سلام ہو سید الشہداء پر جو مشکلوں میں پڑے۔ وقتیل العبرات، وہ جن کی شہادت پر آنسو بہے۔ اشہد انی اللہم انی اشہد انہ ولیک و ابن ولیک، خدا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تیرے محبوب ہیں اور تیرے محبوب کے بیٹے ہیں۔ وہ صفیک و ابن صفیک، اور پسندیدہ شخصیت ہیں اور پسندیدہ کے بیٹے۔ الفائز بکرامتک، جنہوں نے تجھ سے عزت پائی۔ اکرمتہ بالشہادہ وحبوتہ بالسعادہ۔ اب یہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم لوگوں کی زندگی کے لیے بیان کیا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے گزشتہ ایام کے اندر جو مجالس ہوئیں اس کے اندر اصرار کیا کہ ہمارا اخلاقی نظام کیا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اہداف کیا ہونے چاہیے۔ یہاں پہ جملات فرماتے ہیں، فرمایا الفائز بکرامتک اکرمتہ بالشہادہ، اے خدایا تو نے انہیں شہادت کے ذریعے سے عزت دی، وحبوتہ بالسعادہ، اور ان کو خوشبختی نصیب کی۔ یہ ہماری زندگی کا ایک ہدف بننا چاہیے کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں سید الشہداء کے سلسلے میں کہ اکرمتہ بالشہادہ، شہادت کے ذریعے تو نے ان کو کرامت دی ہے، بزرگواری دی ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک ہدف ہونا چاہیے کہ اگر ہم سید الشہداء کے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شہادت کے ذریعے سے کمال حاصل کیا تو ہم خود کیوں نہ سوچیں کہ ہم سید الشہداء کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ جس راہ کو طے کرتے ہوئے سید الشہداء شہید ہوئے، اسی راہ کو طے کرتے ہوئے ہم شہید ہو جائیں تو پھر کیسا ہے؟ یہ وہ طلب ہے جو ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ یاد بحمداللہ آج کا دن تاریخ کے عجیب ایام میں سے ہوتا ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں، بلکہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں دسیوں لاکھ لوگ اس وقت حرم سید الشہداء کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں، پورے عراق سے چلنے والے، ہفتے ہفتے سفر کرنے والے، مصیبتوں کو تحمل کر کے وہاں تک پہنچنے والے، اس بات کے اوپر کہ یہ رسم ہے کہ چہلم کا دن ہے، اور شہادت کی طلب کرنے والے۔ ہم اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت کس قسم کے مسائل ہیں، وہ لوگ خود شہادت کو طلب کر رہے ہیں، شہادت کو طلب کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس راستے کے اندر مارے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کمال ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے بہترین وقت ہے چہلم کا دن، عاشور کا دن۔ کیا اس دن عہد نہیں ہونا چاہیے سید الشہداء سے کہ مولا معاملہ صرف چہلم کا نہیں ہے، معاملہ صرف چہلم کے اور عاشور کے دن کا نہیں ہے، معاملہ 2 مہینے 8 دن کا نہیں ہے، معاملہ پوری زندگی کا ہے۔ آپ نے شہادت دی ہمیں بصیرت دینے کے لیے، ہمیں آگہی دینے کے لیے، جیسے کہ آگے آئے گا، اب اس آگہی کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ معاملہ صرف اتنا نہیں کہ میں چہلم کے دن اپنے گھر سے نکلوں یا نہیں نکلوں، معاملہ یہ کہ پوری زندگی کس ہدف کے پیچھے چلوں۔ اگر یہاں پہ کہہ رہا ہوں اکرمتہ بالشہادہ، اس شہادت کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیوں نہیں مانگوں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا دن عہد کا دن ہے کہ سید الشہداء سے صرف یہ عہد نہ کیا جائے کہ مولا اگر اگلے سال موقع ملا تو پھر چہلم کے دن آئیں گے، نہیں، یہ عہد نہ کریں۔ عہد یہ کریں مولا زندگی میں ایک دن بھی ملا آپ ہی کے لیے زندگی گزاریں، آپ ہی کے اہداف پر کام کریں گے۔ کن اہداف پہ انہوں نے کام کیا، کن مقاصد کے لیے انہوں نے شہادت دی، اس زیارت کے اندر معصوم کی زبان سے بیان ہوئے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ ایک امام معصوم بیان کر رہے ہیں کہ ان کے اجداد نے کس ہدف کی خاطر قربانی دی۔ اکرمتہ بالسعادہ،
شہادہ، وحبوتہ بالسعادہ. اس کے بعد مولا کی فضیلت بیان کی، واجتبیتہ بطیب الولادہ، اے خدایا تو نے انتخاب کر کے انہیں پاکیزہ گھرانوں میں ولادت دی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. واجتبیتہ بطیب الولادہ، تو نے انہیں پاکیزہ گھرانوں میں ولادت کے لیے چن لیا. اور کون سا گھرانہ سید الشہداء کے گھرانے سے بڑھ کر پاک و پاکیزہ ہو سکتا تھا. وجعلتہ سیدا من السادہ، تو نے انہیں پیشواؤں کا پیشوا بنا دیا. وقائدا من القادہ، سرداروں کا سردار بنا دیا. زائدا من الزادہ، مجاہدوں کا مجاہد بنا دیا. وآتیتہ مواریث الانبیاء، تو نے انبیاء کی میراث انہیں عطا کر دی. وجعلتہ حجۃ علی خلقک من الاوصیاء، اور اپنے اوصیاء میں سے تو نے انہیں تمام مخلوقات کے اوپر اپنی حجت قرار دے دی. سید الشہداء حجت خدا ہے. جب حیات طیبہ تھی تو امامت کے ناطے سید الشہداء حجت خدا ہے. آج ان کے فرزند حجت خدا ہے، لیکن شہادت سید الشہداء بہت بڑی حجت خدا ہے. حجت خدا کیا چیز ہے؟ حجت خدا وہ دلیل ہوتی ہے جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کے اوپر اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے. مثلا ہم خدا کے حضور پہنچیں اور کہیں خدا ہمیں تیرا دین سمجھ میں نہیں آیا، خدا متعالی ہمیں شہادت سید الشہداء کے ذریعے سے دلیل دے گا کہ تمہیں حسین کی شہادت سمجھ میں نہیں آئی تھی، تم نے نہیں دیکھا سید الشہداء نے قربانی کس لیے دی تھی؟ جس لیے انہوں نے قربانی دی تھی اس کے لیے تمہاری زندگی طے ہو جانی چاہیے تھی. خدا کی حجت ہے خدا ہے. یہ حجت خدا کا مطلب ہے. حجت علی خلقک من الاوصیاء فآذر فی الدعاء، پس انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. یہاں سے ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے اہداف بننے چاہیے. فآذر فی الدعاء، انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. ومنح النصح، بہترین خیر خواہی کی. وبذل مہجتہ فیک، اور تیری خاطر اپنی جان قربان کر دی. کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو نادانی اور گمراہی سے نجات دلا دیں. یہ سید الشہداء کا ہدف ہے. لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرۃ الضلالہ، جہالت سے نجات دلائیں اور گمراہی کی تاریکی سے نجات دلا دیں. یہ سید الشہداء کا ہدف ہے. سید الشہداء نے تمام کام انجام دیے، قربانیاں دیں. معصوم کی زبان میں لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ بندوں کو جہالت سے نجات دلا دیں، بندوں کو گمراہی سے نجات دلا دیں. کیسے سید الشہداء کا خون گمراہی سے نجات دلائے گا؟ وہ اس طریقے سے کہ سید الشہداء فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. سید الشہداء نے پوری زندگی کے لیے قانون بنا دیا. سید الشہداء نے لوگوں کو بتایا کہ اگر یزید جیسا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، تمہاری طلب شہادت تم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے. سید الشہداء نے جو دروس دی وہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے. لیستنقذ عبادک من الجہالہ، لوگوں کو جہالت سے نجات دی. وحیرۃ الضلالہ، گمراہی سے نجات دی. اور ان کے خلاف کون لوگ تھے؟ اب اگر جو صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جو ان کی مخالفت میں آئے وہ یہ صفتیں رکھتے تھے تو ظاہر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کن صفتوں سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ یہ وہ صفتیں ہیں کہ جو سید الشہداء کے دشمنوں کے اندر پائی جا رہی ہیں. وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا، اور امام کے مقابلے پر وہ آئے جن کو دنیا نے دھوکہ دے دیا تھا. دنیا پرستی اس خاطر مصیبت ہے کہ سید الشہداء کے مقابلے پہ آنے والے لوگ کوئی نہیں تھے سوائے ان لوگوں کے جن کو غرت الدنیا، جن کو دنیا نے دھوکہ دیا تھا. اس خاطر زہد کی اہمیت ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر رہے، دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہو جائے. البتہ دنیا میں زندگی گزارنا اور دنیا پرستی میں ذرا سا فرق ہے. دنیا پرستی وہ ہے کہ کاموں کو دنیا کی خاطر انجام دیا جائے، ہدف دنیا بن جائے، یہ دنیا پرستی ہے. ورنہ دنیا میں تو ہر امام نے زندگی گزاری ہے. دنیا پرستی یہ ہے کہ کوئی کام کرنے لگیں، کوئی فیصلہ کرنے لگیں، ہدف دنیا کا حاصل کرنا. پس فرمایا قد توازر علیہ من غرتہ الدنیا، ان کے مقابلے پر وہ آئے جن کو دنیا نے دھوکہ دیا. وباء حظہ بالارذل الادنی، اور انہوں نے اپنی جانیں معمولی چیز کے بدلے بیچ دیں.
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، اپنی جانیں بیچیں، کیا حاصل کرنے کے لیے؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ عمر ابن سعد کی مثال بہترین مثال، جانتا تھا سید الشہداء کون ہے، جانتا تھا سید الشہداء کے خلاف لڑنے کا نتیجہ کیا ہے۔ جب میدان جنگ سے واپس آتا ہے، کربلا کے میدان سے، پہلی دفعہ کوفہ کے اندر گھسنے لگتا ہے تو در و دیوار سے عورتیں اس کے سر کے اوپر خاک پھینکتی ہیں۔ دیکھتا ہے کہ کوفہ کے اندر ذلیل ہو گیا، کوفہ کے اندر رسوا ہو گیا۔ تو جانتا تھا کہ جب میں نے کربلا میں سید الشہداء کو شہید کیا تو میری آخرت ختم ہو چکی ہے۔ اب توقع کر رہا تھا کہ کوفہ میں پہنچوں گا تو مجھے دنیا میں سے تو کچھ ملے گا۔ جیسے ہی کوفہ میں داخل ہوا، ذلت و خواری اس کے نصیب میں آئی۔ اس کے بعد اپنے دل کو خوش کرنے لگا کہ میں نے کوفہ میں زندگی نہیں گزارنی ہے، میں تو رہ کا حاکم ہوں، میں رہ میں جا کے زندگی گزاروں گا۔ عبید اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، عبید اللہ اس کا الٹا مواخذہ کرتا ہے، کہتا ہے تجھ سے کس نے کہا تھا کہ تو اس طرح سے کام کر جو تو نے کیا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ تو قیدی بنا کر اس طرح سے لے کر آ؟ تجھے کس نے حسین کا حکم دیا تھا مارنے کا؟ سب کے جواب میں کہتا ہے تو نے یہ کام کیا تھا۔ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں کیا تھا۔ اچانک مکر جاتا ہے، عمر ابن سعد سے کہتا ہے وہ جو میں نے تجھے پروانہ لکھ کے دیا تھا رائے کی حکومت کا وہ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے میرے گھر پر ہے، میں نہیں لا سکتا ابھی۔ اس کو دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، ابھی منگوانا پڑے گا۔ اسی وقت منگواتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پروانہ پھاڑ کے کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ، اب نہ رائے کی حکومت ہے نہ کہیں اور کی حکومت ہے۔ یہ شخص جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے نکلتا ہے، بار بار اپنی زبان سے کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ آخرت میں نے گوائی سید الشہداء کو مار کے، عزت میں نے گوائی عورتیں میرے سر کے اوپر خاک پھینک رہی ہیں، حکومت جس کے اوپر میں مطمئن کر رہا تھا اپنے آپ کو وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسرت دنیا والآخرہ کہاں پہنچا، کیوں پہنچا؟ یہ وہ ہے جس کو دنیا نے دھوکہ دیا تھا۔ دنیا اتنی بدبخت چیز ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کو سب سے پہلے عمر ابن سعد کو دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے بھاگنے کی اختتام کیا ہے، انجام کیا ہے، اور اس کے بعد یہ سوچے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہدف کیا بنانا ہے۔ توازر علیہ من غرته الدنیا باعہدہ بالارض للادنی، انہوں نے اپنی جانیں معمولی چیز کے بدلے بیچ دی۔ وشرع آخرتہ بالثمن الاوکس، انہوں نے اپنی آخرت بیچ دی بہت ہی پست قیمت کے بدلے میں۔ مولا امیر المومنین ایک جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں اپنی نفس بیچنا ہے تو جنت سے کم پہ مت بیچنا۔ اپنی جان بیچنا چاہتے ہو نا، جان بیچنا ہی ہے نا، کسی آپ ہدف کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے اندر آپ کی جان جائے، جان بیچنا ہوگا۔ فرمانا اگر جان دینا ہی ہے تو جنت سے کم پہ نہیں کرنا، اور جنت سے کم پہ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کامیابی کا سب سے پست درجہ وہ مادی جنت ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں، وہ کامیابی کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور اس کے بعد ہزاروں لاکھوں درجات ہیں جو اس کے اوپر پڑے ہیں جس کو سید الشہداء اور امیر المومنین نہیں جانتے۔ لہٰذا فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے آپ کو بیچنا ہی ہے، اپنی زندگی کہیں خرچ کرنی ہے، تو اہداف تو بہت ہیں، اعلیٰ مقامات بہت ہیں، کم از کم جنت کی خاطر کرنا، کم از کم جنت کی خاطر کرنا۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ شرع آخرتہ بالثمن الاوکس، چند سکوں کے بدلے میں اپنی آخرت بیچ دی۔ وتغطرسا، انہوں نے سرکشی کی، وتردى فی ہوا، اور اپنی ہوا و ہوس کی لالچ میں پست ہوتے چلے گئے۔ دیکھیے سارے آئیڈیلز ہمارے سامنے بیان ہو رہے ہیں، وہ جو راستے ہم نے طے کرنے ہیں وہ اہل بیت ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بس اب تک کیا سمجھ میں آیا؟ بندوں کو جہالت اور گمراہی سے نکالنا سید الشہداء کا کام ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنا سید الشہداء کے دشمنوں کا کام ہے، اپنے نفس کی پیروی کرنا تردّی فی ہوا، یہ اپنی ہوا و ہوس کی پیروی میں پست ہوتے چلے گئے، یہ سید الشہداء کے دشمنوں کا کام۔ وَأَسْخَطَكَ وَأَسْخَطَ نَبِيَّكَ، ان لوگوں نے تجھے ناراض کیا ہے خدا، تیرے نبی کو ناراض کیا۔ وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَحَمَلَةَ الْأَوْزَارِ الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارِ۔ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے تم نے جس کی اطاعت کی اس کی عبادت کی ہے، تو تم جس کی اطاعت کر رہے ہو اسے پہلے غور سے دیکھ لو تم کس کی اطاعت کر رہے ہو۔ یہاں پہ سید الشہداء کی زیارت میں ارشاد فرماتے ہیں، امام معصوم فرماتے ہیں عطا، یہ جو دشمن تھے انہوں نے اے اللہ تیرے بندوں میں سے بدترین فسق و فجور کرنے والوں کی اطاعت کی، اہل نفاق منافقوں کی اطاعت کی، حملت الاوزار اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والوں کی اطاعت کی، المستوجبین النار
یہ ان لوگوں کی اطاعت کی جو اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جہنم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بس انسان جس کی اطاعت کر رہا ہے پہلے اس کو دیکھے، جو اطاعت کر رہا ہے اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر دنیا پرستی کے اندر گھومتے رہے تو پھر اس قسم کے لوگوں کی اطاعت کرنی پڑے گی، المستوجبین النار، جس کے نتیجے میں آگ کی پیروی۔ اس کے بعد سید الشہداء کے لیے ارشاد فرمایا فجاہدہم فیک صابرا محتسبا، پس حسین ان سے سخت لڑ پڑے ہوش مندی کے ساتھ، حتی سفک فی طاعتک دمہ، یہاں تک کہ اے اللہ تیری فرما برداری میں ان کا خون بہہ گیا، واستبیح حریمہ، اور ان کے حرم کو لوٹ لیا گیا، حتی سفک فی طاعتک دمہ، یہاں تک کہ تیری اطاعت میں ان کا خون بہا، واستبیح حریمہ۔ عجیب ہے کہ یہاں پر چھٹے امام نے جب سید الشہداء کے مصائب کو 2 جملوں میں بیان کیا تو ایک جملے میں کہا خون بہا، دوسرے جملے میں کہا حرم لٹا۔ پتہ چلتا ہے چھٹے امام کے دل پر کیا گزر رہی۔ اللہم فلعنہم لعنا وبیلا، اے اللہ ان ظالموں پر سخت لعنت فرما دے، وعذبہم عذابا علیما، انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ دوبارہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اللہم فلعنہم لعنا وبیلا وعذبہم عذابا علیما۔ اس کے بعد سید الشہداء کو خطاب کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول کے بیٹے، السلام علیکہ یا ابن سید الاوصیاء، اے اوصیاء کے سرداروں کے بیٹے، اشہد انک امین اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے امین ہیں، وابن امین، اس کے امین کے بیٹے ہیں، عشت سعیدہ، آپ نے بہت خوش قسمت زندگی گزاری، ومضیت حمیدہ، ہمیشہ قابل تعریف رہے، ومت فقیدا مظلوما شہیدا، اور وطن سے دور رہ کر مظلومیت کے عالم میں شہید ہو گئے۔ کتنا خوبصورت جملہ فرمایا، عشت سعیدہ مضیت حمیدہ ومت فقیدا مظلوما شہیدا واشہد ان، اب اس کے بعد کی زیارت مستقبل کو دیکھ رہی ہے۔ ایک وہ ماضی کا ظلم ہے جو بنی امیہ اور بنی عباس نے کیا، ایک وہ مستقبل کی امید ہے جو سید الشہداء کے شہادت کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا جو اس نے آپ سے کیا ہے۔ اب نہیں معلوم خدا نے سید الشہداء کے ساتھ کیا وعدہ کیا، سید الشہداء کے ساتھ خدا نے کون سا وعدہ کیا ہے جس کو چھٹے امام یہاں بیان نہیں فرما رہے، صرف اتنا بیان فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے جو وعدہ آپ کے ساتھ کیا ہے وہ وعدہ یقیناً پورا ہوگا۔ ان اللہ منجز ما وعدک ومہلک من خذلک، خدا تباہ و برباد کر دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ عزیزان محترم، یہ جملہ بہت سنگین ہے۔ فرماتے ہیں وَمُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ، جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا ہے خدا ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ ساتھ چھوڑنے والے صرف 1400 سال پہلے کے کوفی نہیں ہیں، یہ ہر زمانے کے لوگ ہیں جن کے سامنے 2 اختیار ہوں گے، یا حسین کا ساتھ دیں گے یا حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، ہوا و ہوس کے پیچھے بھاگیں گے، بدترین بندوں کی اطاعت کریں گے، گناہ گاروں کی اطاعت کریں گے، وہ سید الشہداء کا ساتھ دینے والے نہیں کہلائیں گے۔ فرمایا ان اللہ منجز ما وعدک، خدا نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اس کو یقیناً پورا کرے گا۔ مہلک من خذلک، جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑا خدا انہیں ہلاک کر دے گا۔ ومعذب من قتلک، اور ان تمام کو سخت عذاب دے گا جنہوں نے آپ کے خلاف شمشیر اٹھائی۔ واشہد انک وفیت بعہد اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا نبھا دیا۔ نہیں معلوم یہ کون سا وعدہ ہے، کس زمانے میں یہ وعدہ ہوا ہے، آیا رسول خدا کے سامنے ہوا ہے یا رسول خدا کے بعد ہوا ہے؟ وجاہدت فی سبیلہ، اور آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے اس یقین کے مرحلے پر۔ فلعن اللہ من قتلک،
بس خدا لعنت کرے اسے جس نے آپ کے خلاف شمشیر چلائی۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ، خدا لعنت کرے اس کو جس نے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، خدا لعنت کرے اس قوم پر جس نے یہ واقعہ سنا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ فَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ۔ اب یہاں سے کچھ باتیں یہ بیان کر دیا کہ ماضی کیا ہے، یہ بیان کر دیا کہ مستقبل کیا ہے، اس کے بعد کچھ وعدے کیے ہیں۔ میں صرف دیکھنے والا نہیں بنوں گا، میں صرف کہنے والا نہیں بنوں گا، میں آپ کی راہ میں کچھ کر کے دکھانے والا بنوں گا۔ سید الشہداء اپنے ماننے والے کو کسی بات کے لیے طلب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں چہلم اور عاشور کے دن اپنے گھر سے نکلوں گا، سیاہ لباس پہنوں گا، کچھ جملے مصائب کہوں گا، کچھ جملے مصائب سنوں گا۔ یہ معاملہ زندگی قربان کرنے کا معاملہ ہے۔ لہذا اگلے جملات کے اندر وعدے لے رہے ہیں، اپنے زیارت کرنے والے سے کہتے ہیں تم میرے سامنے وعدے کرو کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ اشہد انی اشہدک اللہم انی اشہدک، خدایا میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم یہ جو گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں ان گواہیوں کے پیچھے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا تصور فرمائیے، ہم خدا کو گواہ بنا کے کچھ کہہ رہے ہیں، اس گواہی کا پاس رکھنا ہوگا، پورے سال اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی پھر آپ کو۔ اللہم انی اشہدک، خدایا میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں، انی ولی لمن والاہ، میں اس کا دوست ہوں جو حسین کا دوست ہے۔ حضرات محترم، یہ جملہ آسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں کہ خدایا میرے دل میں ایسے کسی کی دوستی نہیں آئے گی جو تیرے حسین کا دشمن ہے، اور ان تمام کی دوستی کو اپنے دل کے اندر رکھوں گا جو تیرے حسین کے دوست ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی دوستیوں اور دشمنیوں پہ بہت غور کرنا پڑے گا۔ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم خوش ہوتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا کر معاشرے کے اندر عزت کمانا چاہتے ہیں۔ یہ جملے قبول نہیں کرتے ہر انسان کو۔ فرمایا اشہد اللہم انی اشہدک، خدایا میں تجھے گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، انی ولی لمن والاہ، جو حسین کو پسند کرے میں اسے پسند کرتا ہوں، وعدو لمن عاداہ، جو حسین سے دشمنی کرے میں اس سے دشمنی کرتا ہوں۔ اب تک ہم طے نہیں کر پائے حسین کے دشمن آج کے زمانے میں کون ہیں، اب تک ہم طے نہیں کر پائے کہ سید الشہداء کے چاہنے والے اس زمانے کے اندر کون ہیں۔ اگر طے کر سکیں تو پھر اس جملے کا حق ادا کیوں نہیں کرتے؟ انی ولی لمن والا عدو لمن عادا، بے ابی انت و امی یا ابن رسول اللہ، بے ابی انت و امی یا ابن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے فرزند رسول خدا۔ اشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور کی شکل میں پشت در پشت انسانوں کے درمیان تھے۔ لم تنجسک الجاہلیہ، جاہلیت نے کبھی آپ کو آلودہ نہیں کیا بے انجاسہا، ولم تلبسک المدلہمات من ثیابہا، اور نہ کبھی کوئی غلط رنگ و لباس آپ کو پہنایا گیا۔ یعنی تمام نسل سید الشہداء پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ دو جملات گواہی دے رہے ہیں کہ سید الشہداء رسول خدا کی نسل اوپر حضرت آدم تک پاک و پاکیزہ نسل۔ واشہد انک من دعائم الدین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ دین کے ستون ہیں، وارکان المسلمین، مسلمانوں کے سردار ہیں، ومعقل المؤمنین، اور مومنوں کی پناہ گاہ ہیں، واشہد انک الامام البر التقی الرضی الذکی الہادی المہدی، اور میں گواہی دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ زمانہ بلند تر تلوار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں پاک و پاکیزہ، پرہیزگار، پسندیدہ، رہبر اور راہ یافتہ۔ آپ ہادی بھی ہیں، آپ مہدی بھی ہیں۔
آپ ہدایت دینے والے بھی ہیں اور خدا نے آپ کو ایسی ہدایت دی ہے جس کے اندر کوئی گمراہی کوئی کجی نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ امام آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کی اولاد میں سے امام تقوی کے ترجمان ہیں۔ اعلام الہدی، ہدایت کی نشانیاں ہیں۔ والعروۃ الوثقی، اور محکم سلسلہ ہیں۔ والحجۃ علی اہل الدنیا، اور تمام دنیا کے اوپر حجت ہیں۔ بس خود امام مظلوم حجت خدا ہیں، اور ان کے بعد آنے والی نسل طاہرہ امامت یہاں تک کہ وقت کے امام تک پہنچ جائیے، سب کے سب حجت خدا ہیں زمین کے اوپر۔ واشهد انی بکم مومن، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آپ کا اور آپ کے بزرگوں کا ماننے والا ہوں۔ بکم مومن بِإِيَابِكُم موقن، اور میں آپ کے پلٹنے کا یقین رکھتا ہوں، آپ کی مجدداً تشریف آوری کا یقین رکھتا ہوں کہ حجت خدا تشریف لائیں گے اور اس زمین کے اوپر پرچم اہل بیت کو لہرائیں گے۔ بِشَرَائِعِ دینی، اپنے دینی احکام کے ذریعے سے، یعنی میری زندگی میں جو دینی احکام ہیں وہ سب کے سب آپ کی اولاد طاہرہ سے لیے ہوئے ہیں۔ وَخَوَاتِيمِ عَمَلِي، اپنے عمل کی جزا کے ذریعے سے۔ وَقَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْم، میرا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جملے کہنے کے لیے بہت آسان ہے۔ قلبی لقلبکم سلم، میرا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک طرف دیکھنا ہے، اور وہ سید الشہداء کی سمت ہے۔ یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے بہت آسان ہے، قلبی لقلبکم سلم وامری لامرکم متبع۔ فرمایا وقلبی لقلبکم سلم، میرا دل آپ کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ وامری لامرکم متبع، اور میرا معاملہ آپ کے معاملات کے تابع ہے۔ کیا ہمارے فیصلے واقعاً سید الشہداء کے تابع ہیں؟ ہماری پسند ناپسند سید الشہداء کی تابعیت میں ہے؟ ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری خوشی اور غم کے انداز، ہماری زندگی کے طریقہ کار سب سید الشہداء کے تابع ہیں؟ یہاں پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ایسا ہے۔ فرمایا قلبی لقلبکم سلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا دل آپ کے دل کے ساتھ ہے۔ امری لامرکم متبع، اور میرے تمام معاملات آپ کے ساتھ پیوستہ ہیں۔ ونصرتی لکم معدہ، اور میری مدد آپ کے لیے حاضر ہے۔ آیا واقعاً ہے ایسا؟ آیا واقعاً ہماری نصرت امام کے لیے حاضر ہے؟ ہماری جان، ہماری مال، ہماری عزت، ہماری اولاد امام کی نصرت کے لیے حاضر ہے؟ اگر امام کی نصرت کے لیے حاضر ہے تو کل سے بڑھ کر امام کی نصرت کے لیے جو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر اپنی زندگیوں کے اندر نہ جائیے جس طرح آج آپ چہلم کے دن گھروں سے نکلے ہوئے ہیں سید الشہداء کی خاطر، جہاں کہیں بھی ہوں، جس وقت بھی ہوں، یہ سوچنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں نے کیا نصرت کی سید الشہداء کی۔ ہر زندگی کے دن میں اپنے ساتھ حساب لے لیجیے گا۔ نصرتی لکم معدہ حتی یاذن اللہ لکم، میری نصرت آپ کے لیے تیار ہے یہاں تک کہ خدا آپ اور آپ کے حجت خدا آنے والوں کو اجازت دے دے، یہاں تک کہ ظہور کا وقت آ جائے، کہ جب ظہور کا وقت آئے گا تو میں شمشیر لے کر میدان میں آؤں۔ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، ہرگز آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ کتنے فیصلہ کن الفاظ ہیں، زندگی کو طے کر دینے والے الفاظ۔ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ صلوات اللہ علیکم، اللہ کی صلوات و رحمت آپ پر ہو۔ وعلی ارواحکم، آپ کی ارواح پر ہو۔ واجسادکم، آپ کے جسموں پر ہو۔ وشاہدکم، آپ کے حاضر پر ہو۔ وغائبکم، آپ کے غائب پر ہو۔ وظاہرکم، آپ کے ظاہر پر۔ وباطنکم، آپ کے باطن پر۔ آمین یا رب العالمین۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ وہ زیارت اربعین یا چہلم کے دن کی زیارت ہے جس کو سید الشہداء اور ان کے اولاد طاہرہ نے میرے اور آپ کے لیے دیا۔
اور جیسے میں نے عرض کیا، یہ زیارت صرف الفاظ نہیں ہے، یہ زیارت میرے اور آپ کے سامنے زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے۔ بس سید الشہداء کے ماننے والے کی زندگی حسین کی خاطر گزرے تب معرکہ ہے۔ معاملہ صرف 1 یا 2 دن کا نہیں ہے۔ اگر 1 یا 2 دن کا معاملہ ہوتا تو سید الشہداء کے ماننے والوں کو پوری تاریخ کے اندر اتنی قربانیاں نہ دینی پڑتی۔ ہم اور آپ کی آنکھوں کے سامنے صرف ایک ظالم حکمران آیا ہے عراق کے اندر، جس نے سید الشہداء کے ماننے والوں کے اوپر ظلم کیا۔ اپنے آپ سے پوچھے گا، صدام کو مصیبت صرف چہلم کے دن سے تھی؟ صدام کو مصیبت صرف عاشور کے دن سے تھی؟ معاملہ صرف عاشور اور چہلم کا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا جو چہلم اور عاشور کے دن سید الشہداء کی روضہ مبارک کے اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ پورے سال کے لیے صدام کے خلاف طاقت لے کر اپنے گھر واپس جائے گا۔ یہ پورے سال پھر اس بات کے لیے کوشش کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے رسم ہے عراق کے اندر، آج کے دن لوگ چلتے ہوئے آتے ہیں۔ آج ہی کے اخبار میں آپ پڑھیں گے کہ کسی سے وہاں پر انٹرویو لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم آج کے سال کو کیسا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جو کوئی بھی چہلم کے دن سید الشہداء کی طرف قافلہ بنا کر چلنے کی کوشش کرتا تھا، صدام کی فوج اس کی ٹانگوں کو فائر کر کے اس کو مفلوج کر دیا کرتے تھے تاکہ اگلے سال آنے کے قابل نہ رہے۔ کہہ رہے ہمیں یاد ہے۔ اس کے بعد کسی ایک عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم سالوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کچھ ایسے حالات بنے کہ سید الشہداء کے روضے کے اوپر پابندی ختم ہو۔ 4 دن سے راستے میں اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی پہنچنے میں بہت دن باقی ہے۔ یہ عاشقین سید الشہداء ہے، آج کا معاملہ نہیں ہے۔ سید الشہداء کا معاملہ پرانا آپ جانتے ہیں۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں اور صحیح روایات موجود ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ مثلا جو سید الشہداء کی روضے کی طرف پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ٹانگوں سے مفلوج کیا جا رہا ہے۔ اور بنی عباس کے زمانے میں کیا تھا کہ جو سید الشہداء کی روضے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تھا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ ایک ہاتھ کیوں کاٹ دیا جاتا تھا؟ وہ اس لیے کاٹتے تھے، کہتے تھے جو حسین کی طرف روضے کی طرف آ رہا ہے یہ واپس جا کر حسین کی راہ میں شمشیر اٹھائے گا، یہ حسین کی راہ میں شمشیر اٹھائے گا، لہذا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، یہ شمشیر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اور حسین کے چاہنے والے وہاں جاتے تھے، ہاتھ کٹوا کر آتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں ہم حسین کے پاس جا کے ہاتھ کٹوا کے آئے ہیں، اب تم بتاؤ تم شمشیر اٹھاؤ گے یا نہیں اٹھاؤ گے؟ آسان نہیں تھا یہ سب کچھ۔ ہم اور آپ 1400 سال کے بعد اس وقت اس شہر کے اندر بیٹھے ہوئے سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں، وہاں پر لاکھوں لوگوں نے جانے دی ہیں تب کہیں جا کر ہم تک یہ غم پہنچا ہے، ورنہ یہ غم نہیں پہنچ سکتا تھا یہاں تک۔ ہمیں بہت سارے عہد کرنے پڑیں گے۔ عزیزو آج چہلم کا دن ہے اور چہلم کے دن کی روایات بہت شدید ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج کا دن وہ دن ہے جب بی بی مدتوں کی اسارت کے بعد آج اپنے بھائی کے پاس واپس آئی۔ آج کا دن وہ دن ہے جب زینب کبریٰ اپنے بھائی کے پاس واپس آئی ہے۔ کیا کہنے آئی ہوگی، کیا کیا بیان کیا ہوگا۔ پہلے ایک منظر وہ دیکھ لیں جب آخری دفعہ زینب نے اپنے بھائی کا دیدار کیا ہے۔ وہ وقت کون سا وقت تھا؟ کیونکہ جب بھی ہم کسی سے برسوں کے بعد ملتے ہیں تو پہلے وہ وقت سوچتے ہیں جب آخری اس کے ساتھ ملے تھے تو کہاں ملے تھے۔ جب زینب آخری دفعہ اپنے بھائی کے ساتھ ملی تھی 11 محرم کا دن تھا، سکینہ لاشِ حسین پر پہنچی بھی تھی، لاشے پہ سر نہیں تھا، لاشے پہ لباس نہیں تھا، اور بی بی زینب نے ہاتھوں میں مٹی کو اٹھایا اور مدینے کا رخ کر کے کہا تھا اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین ہے۔ بی بی زینب کی آخری ملاقات سید الشہداء کے ساتھ ایک بے گور و کفن لاشے سے تھی جس کا سر نیزوں کے اوپر لگا ہوا تھا۔ یہ بی بی زینب کے ذہن میں ہے۔ پس جب پہلی دفعہ کوئی ملتا ہے پہلے یہ سوچتا ہے آخری دفعہ کب ملے تھے، اور پھر یہ سوچتا ہے جب آخری دفعہ ملے تھے اس وقت سے لے کر اب تک کیا مصیبتیں گزری ہیں۔ پہلے کے زمانوں میں ایک دستور ہوا کرتا تھا، اور دستور یہ تھا کہ جب کوئی رشتہ دار کسی دوسرے رشتہ دار سے ملتا تھا، جب کوئی بھائی کسی بھائی سے ملے، بہن سے ملے، تو اس دوران میں جتنی بھی میتیں ہوئی ہوں سب کی تسلیت کہی جاتی تھی، ساری میتوں کی تسلیت کی جاتی تھی۔ اب مجھے نہیں معلوم
جب بیوی اپنے بھائی سے ملی ہوگی سید سجاد کے کوڑے لگی ہوئی قبر بتائی ہوگی، تسلیتیں پیش کرنی ہے نا، کیا کیا تسلیتیں پیش کریں یہ بتائیں کہ بھیا آپ کا سر میدانوں کے اندر درباروں کے اندر کبھی نیزے پر تھا اور کبھی تشت میں سجایا جاتا تھا۔ بی بی زینب کیا کیا بتائیں۔ اور بس ایک جملہ اس زیارت سے اور عرض کروں کہ اگر بی بی زینب پہنچی ہیں اور جب آپ کسی دوسرے کے سامنے پہنچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں اس کی کوئی امانت تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس نے کچھ ہمیں سپرد تو نہیں کیا تھا۔ اب بی بی زینب پہنچ گئی ہے، ارے کیا بتائے 4 سال کی بچی آئی یا نہیں آئی، کیا سنائے، قید خانے میں دفنایا، ارے کفن دیا یا نہیں دیا، کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ بی بی کیا سنائے، بی بی کیا کیا غم بتائے، اپنے بھائی سے ملنے آئی ہے۔ 3 دن تک اہل بیت اطہار علیہ السلام نے وہاں پر ماتم کیا ہے، 3 دن تک گریہ کیا ہے۔ آج وہی چہلم کا دن ہے، آج وہی چہلم کا دن ہے جب 3 دن اہل بیت اطہار علیہ السلام گریہ کرنا شروع کر رہے تھے۔ آج بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا جب بی بی زینب اپنے بھائی کے پاس آئی ہوں گی، ارے فاطمہ زہرا آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی، رسول خدا آئے ہوں گے یا نہیں آئے ہوں گے۔ آج رسول خدا کربلا کے میدان میں ہوں گے، آج سیدہ زہرا کربلا کے میدان میں ہوں گی۔ سب ایک دوسرے کو تعزیت دینا چاہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین کو کس کس کا پرسہ دیا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ جب امام حسین کو میں اور آپ کھڑے ہوں، کبھی ہمیں اور آپ کو خدا زندگی میں موقع دے سید الشہداء کو خود پرسہ دے رہا ہو، سب سے پہلے کس کا پرسہ دیں گے؟ 18 جوان مارے گئے ہیں امام حسین کے، سب سے پہلے کس کا پرسہ دیں گے؟ میرا دل کہتا ہے سب سے پہلے شیر غار علی اصغر کا پرسہ، جس کو حسین نے یاد کیا۔ 11 محرم کو سکینہ سے کہا اے بیٹی، اے بی بی، جب واپس جانا شیعوں سے کہنا میں اپنے شیر غار کو لایا، دشمن نے رحم نہیں کیا، میں سب سے پہلے اپنے مولا کے حضور علی اصغر کا پرسہ دوں گا، اس کے بعد اس کا پرسہ دوں گا، جس کو الوداع کہتے وقت حسین خود پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے تھے، جس کے لاجے پر پہنچ کر امام حسین نے کہا تھا وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ لَوَا، علی اکبر اب تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں۔ اور کس کا پرسہ دوں؟ اب کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں ایک لاشا لینے حسین گئے، 2 بازو راستے سے اٹھائے تھے، 2 شانے راستے سے اٹھائے تھے، اور حسین جب آواز سنتے ہیں ابو الفضل العباس کی تو جملہ ارشاد فرماتے ہیں الآن انکسر آزاری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ یہ سارے پرسے دے دیں۔ چہلم کا دن بڑا عجیب دن ہے، یہ چہلم کے دن 3 دن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہاں گزارے ہیں۔ اس کے بعد بی بی الوداع کر رہی ہیں، بی بی نے اپنے بھائی کو الوداع کیا ہے۔ میں نہیں جانتا اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ جب بی بی بھائی کے لاشے پر آئی ہوں گی تب حالت کیا ہوگی، اور اب جو بھائی کے لاشے سے الوداع کہہ کے جا رہی ہوں گی تب حالت کیا ہوگی۔ لیکن بس اتنا پتا ہے، بس ایک آخری روایت ہے، بی بی مدینے کے اندر جب پہنچی ہے تو سب سے پہلے نانا کے روضے پر گئی ہے اور چوکٹ پکڑ کر کہا ہے اللہ کے رسول زینب حسین کو چھوڑ کر آ گئی ہے۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت کی عظمت کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کا دن ہے. پاک پروردگار ہمیں اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، دنیا کے کونے کونے پر، سڑکوں بازاروں میں حسین کے غم منانے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار سید الشہداء کے چاہنے والے دنیا کے کونوں کونوں میں سڑکوں پر ہیں. پاک پروردگار وہ بازاروں گلیوں سے گزر رہے ہیں حسین کے غم میں. پاک پروردگار دشمنوں کی نظر ہے. اے پاک پروردگار ذکر حسین کرنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار عراق کفر کی زد میں ہے. پاک پروردگار عراق کے مومنین دسیوں لاکھ کی تعداد میں کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو کربلا کی زمین پر سازشیں کر رہے ہیں ان سازشوں کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. دشمنان اہل بیت کو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار کفر کا لشکر ایمان کے لشکر کے سامنے ہے. پاک پروردگار لشکر کفر کو نیست و نابود فرما. لشکر اسلام و ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تیرے حسین کے چاہنے والوں نے قربانیاں دی ہیں. پاک پروردگار ایران کی زمین پر، عراق کی زمین پر، لبنان کی زمین پر جو اس راہ میں شہید ہوئے انہیں شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما. جو جہاد کر رہے ہیں انہیں مجاہدین اسلام کو رتبہ نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہم تیری معرکوں سے دور بیٹھے ہیں پاک پروردگار، لیکن ہمارے دل تیرے معرکوں میں ہیں. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. نسلاً بعد نسل ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تو نے کربلا کے خون کا انتقام لینے کا وعدہ کیا ہے. پاک پروردگار منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. عادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا، سادات کربلا چہلم کو کربلا میں
लगता है अम्मा मुझे